کرس جنریشن کیا ہے؟ کوئی بد دعا ہے یا ایک صرف مت ہے؟ بد دعا تو ہے، بد دعا کا تو ہے، متھ بھی بہت حد تک ہوتی ہیں کہ جی سارے کرسڈ ہیں، یہ زیادہ تر جو کرسچینٹی میں پائی ہوں جاتی ہے چیز۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنے کیے پہ اس نے غلطی کی بھی ہے، اس پہ نادم ہے، ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ ہمارا جزا اور سزا۔ لیکن بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں، بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس کا امپیکٹ آپ کی نسل در نسل جاتا ہے۔ کسی مظلوم کے ساتھ ظلم، ہوں کسی یتیم کا حق مارنا، اور وہ پھر آپ کو اس سے معافی کا، اس کا ازالے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، یا ایسا نقصان اس کا ہو گیا کہ وہ واپس ہی نہیں آ سکتا تھا۔ کسی بے گناہ کا خون، کسی کا حق تلفی، کسی معصوم جانور پہ ظلم کرنا، اور سم ٹائم اس کی بد دعا۔ اب ایک کہتے ہیں نا، ایک بلی کی دعا اور بد دعا کسی بھی حاجی، تبلیغی، نمازی، اس ہوں سے بہت پہلے لگتی ہے۔ تو ہوں مطلب سم ٹائم کسی جانور کو بے دردی سے مارا جانا، اس کی کوئی ایسی آہ ہوتی ہے جو سات آسمانوں پہ جاتی ہے۔ ہمارے نیبرز میں ایک کے گھر تھا تہہ خانہ تھا، اور تہہ خانے کی جو سیڑھیاں نیچے جاتی تھی نا، اس پر ایک شیشہ لگا ہوا تھا۔ وہ جو ہمارا مشہور زمانہ گول باغ ہے، اس تہہ ہوں خانے کے روشن دان گول باغ میں کھلتے تھے۔ پہلے ہوں گھروں میں روشن دان ہوتے تھے جو ایسے کر کے شیشہ ایسے اوپر کھل جاتا تھا، ہاں، ہوا میری کراس اماں بتاتی ہیں۔ وینٹیلیشن کے لیے، اور دنیا کی بیسٹ چیز تھی، لائٹ بھی آتی تھی، ہوا بھی آتی تھی۔ اچھا، بہرحال ہم تو بچپن سے ہی گھر جاتے تھے ان کے، تو ہم نے یہ دیکھنا کہ وہاں ایک خاص دن جو ہے نا، وہ دودھ کا پیالہ بھر کے وہاں رکھا جاتا ہے، اور وہ پیالہ نا شیشے میں پیالہ نظر آتا تھا جہاں جس ہوں جگہ پہ رکھا جاتا تھا۔ اور پھر ہمیں پتہ چلا ایک بہت ہی بڑا وائٹ کلر کا اژدہا روشن دان سے تہہ خانے میں داخل ہوتا تھا، اور وہ دودھ پیتا تھا۔ اس ٹائم اس کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، جس کمرے میں وہ سروائے گھر کے بڑوں کو، ایک دو کو، وہ وہاں سے دیکھتے تھے کہ یہ آ کے دودھ پی کے چلا گیا۔ بہرحال وہ سنا تھا کہ وہ جنات میں تھا، بزرگ تھا کوئی۔ انہوں نے کیا کیا، ایک دن ان کی امی نے نا ہوں دودھ رکھا ہوا تھا بوائل کر کے، وہ ایک بلی آئی اور اس میں منہ مار گئی۔ تو انہوں نے وہ جھوٹا دودھ، ان کا ضائع کیا کرنا، ہوں ادھر ہی ڈالنا ہے تو ڈال دیتی ہوں، ادھر دے دیتی ہوں۔ ہاں انہوں نے پیالہ بھر کے رکھا، اور اسی طرح جس ٹائم وہ آتے تھے، وہ آئے، انہوں نے ایسے پیالے کی طرف گئے اور فوراً منہ پیچھے کر لیا، اور پھر ایسے کر کے نا شیشے کی طرف، ان کو پتا ہوتا تھا دیکھا جا رہا ہے، انہوں نے شیشے کی طرف اس دہا نے اتنے بڑے سر سے ایسے او دیکھا، مائی گاڈ اور کیا کہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں جو شرارے تھے وہ محسوس کیے جا سکتے تھے، اور وہ بغیر دودھ پیے نکل گئے واپس روشن دان سے۔ اس کے بعد پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے، اور کیا ہوا، ان کے گھر میں جو برکتیں تھیں، جو چیزیں تھیں، وہ سب ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اور سب سے پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہوا، پھر والد کا، پھر سو ان کے سیڈ مطلب فوتگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ان کی فیملی میں، اتنی اموات کرس ہوئیں۔ شروع ہو گیا ہاں، اور وہ ہمیں لگتا تھا جیسے کوئی قرض ہے، کیونکہ اس دن کے بعد سے وہ ہوا تھا۔ تو اس طرح کے بہرحال اب تو پھر ان کو وہ گھر چھوڑ دیا، سب چیزیں، چند ہوں بھائی رہ گئے، بھائی جوان ہی کتنے فوت ہو گئے ان کے، بس وہ جو والدہ سے سلسلہ شروع ہوا ہوں تو پھر وہ ختم نہیں ہو سکا، حالات کا، مسائل کا، آج تک بھی مسائل ہیں۔ اب تو جو چند ایک رہ گئے ہیں وہ الگ الگ ہو گئے ہیں، اور بہرحال یہ اس طرح کے معاملات تو دیکھے ہیں میں نے۔ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں؟ بالکل جا سکتی ہیں، اس میں نے بڑی تحقیق کی تھی، کیونکہ ایک پہلے حدیث تھی جس میں منع کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم کی اللہ علیہ دوسری وآلہ حدیث وسلم۔ سنن پہ کہا گیا کہ جایا کریں، اور ہماری بیبیاں بھی جاتی تھیں جنت البقیع پہ، اور وہاں اس لیے بھی جانا، دیکھیں ہمیں پہلے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ اسلام نیا نیا پھیلا تھا، ہوں وہاں پہ پہلے بت پرستی کی عادت تھی، پھر قبر پرستی کی عادت تھی۔ اس چیز کو مد نظر رکھ کے کہ کوئی کمزور ایمانی کی وجہ سے، یا عورتیں خود بھی بزدل اور ڈرپوک تھوڑی ہوتی ہیں، چھوٹے دل کی، ان کو کفن دفن کا اسی لیے حصہ نہیں بنایا گیا کہ ہوں ان کے لیے اپنے کسی پیارے کو اس طرح دیکھنا کرنا، کمزور دل ہوتی ہیں۔ لیکن وہاں پہ جانا ایک تو آپ کو موت کو یاد رکھتا ہے۔ اب ہزار برائیوں سے، میں اپنے والد کی قبر پہ آلموسٹ ڈیلی جاتی ہوں، اللہ ان کو اور میں جنت وہاں بیٹھ کے الفردوس میں دعا جگہ کرتی عطا ہوں، فرمائے، گفتگو، آمین۔ اور صرف بیٹھ کے دیکھتی ہوں ان قبروں کو۔ میں کہتی ہوں ایک دن ہم نے بھی یہیں ہونا ہے، کیونکہ جب میں نے اپنے والد کی وہاں 3 سال پہلے ہم نے قبر بنائی تو وہ پورا ایریا آلموسٹ خالی تھا۔ ہوں ہاں، میں روز جاتی تھی، تو اس دنوں کووڈ کا تھا، ڈیلی 5 سے 6 جنازے تو میرے سامنے آتے تھے دفنا۔ اب اللہ کا شکر ہے وہ شرح نہیں ہے، کووڈ میں بہت زیادہ اموات ہوئی، لیکن اب قبرستان کچا کچ بھر کے ہیں،
تو وہ اپنا کیا کہتے ہیں، بلکہ ایک قبرستان سے واقعہ اپنا یاد آ گیا. میں اس طرح ابو کی قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی، 3 قبریں چھوڑ کر ایک قبر کھدائی ہوئی تھی. تو ایمبولینس میں 2 لوگ آئے. ایک اسٹریچر پہ وہ تھا، مردہ تھا، اور انہوں نے ایسے جیسے مردے کو اندر انڈیلنے لگتے ہیں نا، اس طرح کر کے ایک پولیس والا تھا، ایک ایمبولینس والا تھا. میں نے کہا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس طرح تھوڑی ہی اتارتے ہیں مردے کو. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ لاوارث لاش ہے اور یہ کوئی 30-32 سال کی خاتون ہے، تو اب ہمیں تو نہیں پتا، ہم نامحرم ہیں، ہم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے نا. تو پھر میں نے کہا نہیں میں تو لگا سکتی ہوں نا بھائی، میں آتی ہوں. پھر میں اتری، انہوں نے چادر سے پکڑ کے نیچے کیا، تو میں نے ہاتھ سے پکڑ کے نیچے کو سہارا دے کے لٹانے میں مدد کی. بہرحال اس پہ آج بھی اوپر پٹی جو لگی ہے، پتہ نہیں کس کی بیٹی ہوگی، کس کی ماں، کس کی بہن، کن حالات میں روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئی، اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ملا. تو ان کو میں نے دفنانے میں ہیلپ آؤٹ کیا. اور پھر میں اب روز جاتی ہوں تو میں روز ان پہ بھی فاتحہ پڑھتی ہوں، اسی طریقے سے کہ جس طرح کوئی اپنے پہ پڑھا جاتا ہے. اور اللہ نے دیکھیں ایسے کر دیا کہ ہم نے وہاں ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیا، جو بارشوں کے بعد قبریں بیٹھ جاتی ہیں، بہہ جاتی ہیں، کھڈے پڑ جاتے ہیں، ان کے اکثروں کے تو والی وارث آتے ہی نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم مل کر پیسے جمع کر کے، جس میں میری بیٹی ماریا کے دیور وغیرہ شامل ہیں، وہ بچے، کیونکہ ان میں سے ایک کی وائف، اس کے بچی پیدائش کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی، ینگ بچی، وہ 24-25 سال کی، وہ بھی وہاں مدفن ہے. تو وہ بھی ریگولر آتا ہے، اور ہم پھر مل کے وہاں پہ مٹی ڈلوا لیتے ہیں. اور ان کا وہ لاوارث قبر، اللہ وارث ہے، اس لیے کہتے ہیں کوئی لاوارث نہیں ہے، اللہ وارث ہے. اس کی قبر کی مینٹیننس ہوتی ہے ریگولر. ہم جا کے ڈیلی فاتحہ پڑھتے ہیں، میں پھول بھی ڈالتی ہوں. تو وہ اسی طرح ایک لیفٹ سائڈ پہ بھی ایک خاتون بوڑھی، اس پہ بھی لاوارث تھا، وہ بھی تدفین وغیرہ ہوئی. تو مجھے کسی نے بتایا کہ جوان بچوں کی ماں، بچوں نے گھر سے نکال دیا، فٹ پاتھ پہ ہی مر گئی، اور دفنانے بھی کوئی نہیں آیا. تو وہ میں اس تو مجھے اتنا دل روتا ہے کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار فرمایا بدقسمت ہے وہ، بد نصیب، بدبخت ہے وہ کہ جس کو اس کی زندگی میں والدین حیات ملے اور وہ جنت نہ حاصل کر سکے. جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے. ماں باپ کو آپ محبت بھری نظر سے دیکھتے ہیں تو حج کا ثواب ہے، آپ ایک مقبول حج کا ثواب ہے. جیسے آپ باپ کو دیکھ رہے ہیں تو ایسے کیا ہے جیسے آپ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور ماں باپ کو خوش کرنا کتنا آسان ہے.